زمانہ کچھ بھی کہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو معیار مقرر کیا، خیرکم، تم میں سے بہتر کون ہے، ایک تو معیار دنیا کا دیا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی اس کو اشرف و افضل سمجھا جاتا تھا، اسی لیے عرب 100 شادیاں کرتے تھے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، تو زیادہ اولاد ہو تو تسلط جمایا جا سکے۔ تو اس زمانے میں عزت کا معیار اولاد کی کثرت تھی، لیکن یہ معیار پھر ختم ہو گیا۔ اب عزت کا معیار کیا ہے؟ دولت کی کثرت۔ معیار بدلتے رہتے ہیں، شاید آنے والے دور میں کوئی معیار اور ہو، لیکن یہ معیار لوگوں کے خود پیدا کردہ ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو معیار دیا، تم میں سے بہتر کون ہے، جس کے پلازے زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جو چرخ پہ جھولتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، جس کی شہرت بام سریا تک پہنچی ہوئی ہے، جو اعلی منصب پہ فائز المرام ہے، جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، تم میں سے افضل اور اشرف کون ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلتی ہے، جواب آیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم قرآن سیکھتا ہے اور قرآن آگے سکھاتا ہے۔ تو دنیا کے معیار کوئی بھی ہوں، یہ معیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہے۔ اس لیے حقیقی عزت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی عزت ہے۔ تو علم دین کی مسلک کو آباد کر کے اپنی ساری زندگی کو اس کام کے لیے لگا دینے والے ہی سرخرو ہوتے ہیں۔ اگرچہ دنیاوی مال و متاع سے عمومی طور پہ اس راستے کے مسافر خالی ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفتی معین الدین نعیمی علیہ رحمہ، ان کا ایک معروف جملہ ہے کہ مخلص ہمیشہ مفلس ہوتا ہے۔ تو مخلص ہمیشہ مفلس ہی ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بظاہر سفید پوشی کا بھرم انہوں نے ٹوٹنے نہیں دیا، اور جیسے تیسے بھی تھی اپنی زندگی کاٹ لی، لیکن ساری زندگی انہوں نے کتاب سے ناطے کو جوڑے رکھا اور مسند تدریس کو کسی حالت میں بھی اجڑنے نہیں دیا، اور اس کی آبیاری کرتے رہے۔ یہ آسان کام نہیں تھا، یہ ایک مشکل کام تھا۔ مجھے بتائیے آج کے دور میں ایک محفل نعت میں ایک نعت خواں ایک نعت یاد کر کے اس کو اچھے لہجے میں پڑھ دیتا ہے تو اس کو 20-25 ہزار روپیہ ایک مجلس میں ایک رات میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں معروف ناموں کی بات نہیں کر رہا، جو معروف نام ہیں، جو بڑے برانڈ ہیں، ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہ تو لاکھوں روپے پہلے لیتے ہیں اور پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ اب مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں اور ایک رات میں 5 محافل پہ بھی ایسے لوگوں کا جانا ہوتا ہے۔ جب ایک ان پڑھ شخص جس کا گلا تھوڑا سا بہتر ہے وہ 20-50 ہزار روپے ایک رات کے کما لیتا ہے اور آسودہ زندگی گزارتا ہے، اور ایک شیخ الحدیث جس نے ساری زندگی پڑھا اور سحری کے وقت سے لے کر کے اشراق تک مطالعہ کرتا ہے، اور پھر صبح 7-8 بجے سے لے کر ظہر تک پڑھاتا ہے، اور ظہر سے عصر تک تکرار میں بیٹھتا ہے، اور پھر مطالعہ کرنے کے لیے مغرب کے بعد بیٹھ جاتا ہے، زندگی اور دنیا کے مشاغل سے دور رہتا ہے، اس کو ایک مہینے کے بعد آپ 10 یا 15 ہزار روپے دیتے ہیں، لیکن اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں مسند تدریس چھوڑ کے کوئی اور کاروبار کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بچے بھوکے رہیں گے اور بھوک کاٹ لیں گے، لیکن ساری زندگی قال اللہ قال رسول اللہ کے نغمے ہی سناتا رہوں۔ اور اس دور کے اندر جبکہ ایک اچھا خطیب
ایک رات میں اچھے بھلے پیسے کما لیتا ہے، ایک نعت خواں اچھے بھلی کمائی کر لیتا ہے، ایک پیر طریقت لوگوں کی جیبیں خالی کروانے کا فن جانتا ہے، تو ایسے زمانے میں مدرس ہو یا مصنف، اس کی زندگی کی قسم پرسی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو مسند تدریس پہ بیٹھ کے اپنے مشاغل میں فرق نہیں آنے دیتے، اور یہ اتنے لوگ جو آج منبر و محراب پہ ہیں، یہ ان کے پیچھے یہی لوگ کھڑے ہیں، یہی مصنفین، یہی محققین، یہی مدرسین، جن کی محنتوں کا یہ لوگ ثمر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے، اپنی اخروی زندگی کے لیے سب کچھ کیا ہوتا ہے، اور اس کا صلہ اللہ تعالی جل شانہ ان کو آخرت میں عطا کرے گا۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے حضرت امیر حمزہ کے باب میں کہ شہید جب راہ خدا میں شہادت پاتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کی جتنی ذلت ہوتی ہے، اعضائے بدنیاں کاٹے جاتے ہیں، اسے رگیدا جاتا ہے اور اس کے اعضاء کو چیرا کاٹا اور توڑا جاتا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے جتنی زیادہ اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو قسم پرسی کے عالم میں دین کے مخلص ہو کر کام کرنے کے بھی بہت سارے شعبے ہیں، لیکن یہ شعبہ جب خلوص سے اس راستے میں سفر کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ پسنا پڑتا ہے، مدرسین کو، مصنفین کو، محققین کو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا میدان نہیں چھوڑتے۔ اور پھر جس کے پاس آپشن بھی موجود ہوں، آج کل تو جو ہے وہ ایک پیر بننے کے لیے کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو کسی محکمے میں ملازمت حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے بھی معیار مقرر ہے کہ اس کی تعلیم اتنی ہو، تجربہ اتنا ہو، عمر ایسی ہو، صحت ایسی ہو، لیکن یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پر کوئی معیار نہیں ہے۔ جسے بولنا نہیں آتا وہ چوپ شاہ بن جاتا ہے، اور جو زیادہ باتیں کرتا وہ رولے شاہ بن جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ایسے ماحول میں جب سب کچھ بکتا ہو اور ایسا شخص کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کے آنکھیں چندھیا جائیں، اور جو امامہ باندھ کر کے جب گھر سے نکلے تو لوگ ٹھہر کے دیکھتے ہوں، اور جس کو گفتگو کا سلیقہ بھی آتا ہو، بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو، اگر وہ خطابت کے میدان میں اپنا سکہ جمانا چاہتے تو ہر شہر میں ان کی پذیرائی ہوتی، لیکن انہوں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسند تدریس کو اختیار کیا۔ یہ ان کی پھر اس پر استقامت رہی، تو یہ ان کا وہ عمل تھا۔ تو آج اگر بہت سارے لوگ ان کے نام سے شناسا نہیں ہیں دنیا کے، لیکن یہ دنیا کے کونے کونے پہ ان کی محبتوں کے امین اور ان سے فیض یافتہ لوگ جو علم کا نور بانٹ رہے ہیں، یہ انہی کے تعارف کا حوالہ ہی تو ہیں، اور یہ انہی کا نام ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ برکت عطا کی کہ انہوں نے مسند تدریس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا اور وابستگی اختیار کی، اور آج ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 2 سال کا عرصہ ہوا، لیکن دنیا پر کتنے شاگرد ہیں، ان کے جو کام کر رہے ہیں سب کا اجر ان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امتیوں کے سارے اعمال سلسلہ وار نبی علیہ السلام کے اعمال میں درج ہوتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک استاد کے درجے کو شاگرد نہیں پہنچ سکتا، تو امتی ایک نبی کے درجے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو آج جہاں جہاں ان کے شاگردوں کا سلسلہ ہے، عالی شان مدارس کا ایک نیٹ ورک ہے اور محبتوں کا ایک جہاں آباد ہے، تو یقیناً ان کی قبر میں کتنا نور روز اترتا ہوگا، چونکہ یہ وہ کھاتے ہیں۔ آپ بینک کے اندر جب اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، مرنے کے بعد وہ سارے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ کھاتا ہے جو مرنے کے بعد بھی کلوز نہیں ہوتا، اور قیامت تک یہ سلسلے جاری و ساری رہیں گے۔ تو ان کا
ان کے وہ لگائے ہوئے پودے اور وہ ان کا بانٹا ہوا نور علم آج بھی ان کے وہ لگائے ہوئے اشجار آج بھی ثمر بار ہیں اور وہ پھل دے رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کسی ایک شخص کی ہدایت کا بھی کوئی شخص باعث بن جائے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو وہ سرخ اونٹ خیرات کرنے سے بہتر ہے. تو جس شخص کا سلسلہ تلمس اس قدر پھیلا ہو پاکستان کے طول و عرض میں ہی نہیں کشمیر کی وادیوں سے آگے تک اور پھر پوری دنیا کے اندر اس کا سلسلہ در سلسلہ فیض پھیلتا چلا جا رہا ہو تو اس کا ثواب ان کو کتنا نصیب ہو رہا ہوگا اور وہ کتنے شاداں و فرحاں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجے بلند فرمائے. ان کا اوڑھنا بچھونا علم تھا تو 2-4 باتیں علم کے حوالے سے عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. عالی مرتبت علماء کرام تشریف فرما ہے تو میں صرف 2-4 باتیں کہ اللہ نے حضرت انسان کو جو دیگر اس کے مشارکات سے ممتاز کیا ہے وہ علم کی وجہ سے کیا ہے. ہمارے مناطقہ کہتے ہیں انسان کے لیے فصل ممیز نطق ہے کہ وہ اپنے مشارکات سے ممتاز بوجہ نطق بولنے کی وجہ سے وہ ممتاز ہے. باقی مشارکات جو اس کے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں یہ بولتا ہے. تو یہ نطق ایسی شے ہے جو اس کو دوسرے اس کے مشارکات سے ممتاز کر دیتی ہے. اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے سوال ہوا کہ مناطقہ کے نزدیک انسان کے لیے فصل ممیز نطق ہے کیا یہ بات درست ہے؟ تو اعلی حضرت فرمانے لگے کہ انسان کے لیے فصل ممیز نطق نہیں بلکہ علم ہے. علم کی وجہ سے حضرت انسان باقیوں سے ممتاز ہوا بلکہ فرشتوں سے حضرت انسان کا جو امتیاز پیدا ہوا وہ بھی علم کی وجہ سے ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کرنا چاہی تو فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ یہ تو خون ریزیاں کرے گا یہ تو دجل و فریب کرے گا یہ تو فسادات بپا کر دے گا اور ہم تیری تسبیح اور تیری پاکیزگی بولنے کے لیے کافی ہیں. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اللہ نے یہ کہا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں زمین پہ. تو فرشتوں نے کہا یہ شر کرے گا فساد کرے گا لڑائی کرے گا دھینگا مشتی ہوگی فساد ہوگا دنگا ہوگا. چونکہ عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے آگ ہوا مٹی اور پانی ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. تو یہ چاروں چیزیں ہی متضاد و نسبت ہیں. آگ کا کام بھڑکنا ہے پانی کا کام بجھانا ہے ہوا کا کام اڑانا ہے مٹی کا کام نیچے بیٹھنا ہے. تو یہ چاروں چیزیں ہی آپس میں متضاد ہیں. تو یہ متضاد عناصر کا جو مجموعہ انسان ہے یہ کس طرح جو ہے وہ شر اور فساد اور لڑائی اور جھگڑے سے بچ پائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ مالک یہ تو لڑائی کرے گا. اللہ اکبر. اور اپنی خوبیاں بیان کی ہم تیری پاکیزگی بولتے ہیں ہم تیرے نام کی تسبیحیں پڑھتے ہیں تیرے ذکر کے وظیفے پڑھتے ہیں. انسان کی خامیاں بیان کی اور اپنی خوبیاں بیان کی. مطلب کیا کہ ہمیں نیابت کا تاج دیا جائے. دیکھیے الیکشن میں ووٹ مانگنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ڈائریکٹ ووٹ طلب کر لیا جائے کہ جناب میں ووٹ کا حقدار ہوں مجھے ووٹ دیا جائے منتخب مجھے کیا جائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مد مخالف کے نقائص اور اس کی خامیاں گنوائی جائیں اور اپنی خوبیاں اور اپنے کام بتائے جائیں. یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جو میرا فریق مخالف ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ تو صلاحیتوں سے مالک ہی نہیں ہے وہ تو کچھ ڈلیوری نہیں کر سکتا نہ ماضی میں اس نے کیا ہے. اور اپنا کہا جاتا ہے میں آپ کا پرانا خدمت گزار ہوں جناب میں نے یہ سڑک بھی بنائی تھی یہ پل بھی بنایا تھا میں نے آپ کے علاقے کے اندر جو ہے وہ گیس کی سپلائی بھی کروائی میں نے یہ بھی کیا. اپنے کام گنوائے جائیں اور دوسرے مد مخالف کے نقائص گنوائے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ووٹ کا حقدار وہ نہیں ووٹ کا حقدار میں ہوں. فرشتوں نے حضرت انسان کی خامیاں بیان کی اور اپنی خوبیاں بیان کی.
وہ لڑائی کرے گا، وہ فساد کرے گا، وہ شر کرے گا، ہم تیری تسبیح بولتے ہیں، تیرے ذکر کے وظیفے پڑھتے ہیں، تیرے نام، تیری تقدیس کے ترانے پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتائے، سکھائے، اور پھر وہ چیزیں فرشتوں پہ پیش کی اور کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. اللہ اکبر! فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے، سکھائے نہیں گئے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی پتا ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. تو کہا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ سکھائے گئے تھے تو انہیں حضرت امام راضی فرماتے ہیں یہ بھی بتایا گیا حتی القصہ بالقصیہ، انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا یہ پیالہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا یہ پیالی ہے، یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ اس کا میٹیریل کیسے بنتا ہے، اور یہ ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنا کیسے ہے. صفاتھا و نعوتھا، چیزوں کے وصف بیان کیے، ان کی خوبیاں بیان کی، ان کے اجزاء ترکیبیاں بتائے، پھر اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہتے ہیں، ہر زبان میں اس کا نام بھی بتایا. تو آدم علیہ السلام سے کہا ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا اس کا یہ نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. اللہ اکبر! تو کہا کہ اب آدم کے علم کا تفوق تمہارے اوپر ثابت ہو گیا، اب میرے آدم کو سجدہ کرو. تو حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کی پیشانی کو جھکایا گیا اور حضرت آدم کا تفوق ثابت کیا گیا. اور وہ ثابت کیسے ہوا؟ علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہے کہ وہ تفوق علم کی وجہ سے حضرت آدم کی فضیلت اور ان کا شرف فرشتوں پہ ثابت ہوا، چونکہ وہ جو جانتے تھے وہ فرشتے نہیں جانتے تھے. تو اعلی حضرت بولے کہ انسان کے شرف کا سبب نطق نہیں ہے، انسان کے شرف کا سبب علم ہے. تو علم کی وجہ سے وہ اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز ہے. یہاں ایک بات میں اور عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جانب لے جاؤں، اور وہ یہ کہ اللہ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دعویٰ تو یہ تھا نا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن دلیل کیا دی؟ جو آدم جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے. اللہ نے اپنے عالم ہونے کی بات کی، لیکن جو دلیل تھی وہ آدم علیہ السلام کے عالم ہونے کی تھی. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ اکبر! اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے. یعنی علم الہی تھا، علم اللہ کا تھا، لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا. میں کہوں کہ میں مصور ہوں تو میرے 5.5 فٹ کے وجود سے تو آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ میں مصور ہوں. میرے بولنے سے تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں مصور ہوں. کیسے پتا چلے گا کہ میں مصور ہوں؟ میرا دعویٰ ہے میں مصور ہوں. تو میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لوں گا، اس خالی ٹکڑے کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے اوپر تصویر تراشوں گا. اور جب تصویر تراش لوں اور آپ کو دکھاؤں، آپ تصویر کو دیکھ کے واہ واہ کر اٹھے تو میں کہوں کہ یہ تصویر میں نے تراشی ہے. تو آپ اس تصویر کو دیکھیں گے، مصور مجھے مان جائیں گے. وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے فن کا مظہر ہوا، یعنی میرا جو فن مصوری تھا اس کا ظہور کاغذ پہ ہوا. فن میرا تھا، ظاہر کاغذ پہ ہوا. آپ دیکھیں گے کاغذ کو مانیں گے مجھے. علم اللہ کا تھا، ظاہر آدم کے وجود سے ہوا. تو کہا انی عالم ما لا تعلمون، یہ دعویٰ تھا. اور آگے جب اس وجود سے علم ظاہر ہوا تو کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. یہاں شیخ محقق کی ایک بات سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ صرف حضرت آدم نہیں، سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. اللہ کے نبی اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں. اگر اس کا جلال دیکھنا ہو تو جناب موسیٰ کو دیکھو، اگر اس کا جمال دیکھنا ہو جناب یوسف کو دیکھو، اگر اس کا حلم دیکھنا ہو تو جناب ابراہیم کو دیکھو، اگر اس کا صبر دیکھنا ہو اللہ کے سارے نبی اللہ جل شانہ کی صفات کے مظہر. اور پھر فرمایا سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اور میرے آقا اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں، اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر
وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اس مصور کو تو کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا نا شکوے میں، خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر. انسان کی نظر تو دیکھنے کی عادی تھی، محسوسات کی عادی تھی، مبصر چیزوں کو دیکھ کر کے پھر انسان مانا کرتا تھا. یہ انسان کا مزاج ہے. قوم موسیٰ نے کہا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، ان کی خوبیاں بیان کی، ان کے اجزائے ترکیبیاں بتائے، پھر اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہتے ہیں، ہر زبان میں اس کا نام بھی بتایا. تو آدم علیہ السلام سے کہا ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا اس کا یہ نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. اللہ اکبر. تو کہا کہ اب آدم کے علم کا تفوق تمہارے اوپر ثابت ہو گیا، اب میرے آدم کو سجدہ کرو. تو حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کی پیشانی کو جھکایا گیا اور حضرت آدم کا تفوق ثابت کیا گیا. اور وہ ثابت کیسے ہوا؟ علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہے کہ وہ تفوق علم کی وجہ سے حضرت آدم کی فضیلت اور ان کا شرف فرشتوں پہ ثابت ہوا، چونکہ وہ جو جانتے تھے وہ فرشتے نہیں جانتے تھے. تو اعلی حضرت بولے کہ انسان کے شرف کا سبب نطق نہیں ہے، انسان کے شرف کا سبب علم ہے. تو علم کی وجہ سے وہ اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز ہے. یہاں ایک بات میں اور عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جانب لے جاؤں، اور وہ یہ کہ اللہ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دعویٰ تو یہ تھا نا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن دلیل کیا دی؟ جو آدم جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے. اللہ نے اپنے عالم ہونے کی بات کی، لیکن جو دلیل تھی وہ آدم علیہ السلام کے عالم ہونے کی تھی. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ اکبر. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے. یعنی علم الہی تھا، علم اللہ کا تھا، لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا. میں کہوں کہ میں مصور ہوں تو میرے 5.5 فٹ کے وجود سے تو آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ میں مصور ہوں. میرے بولنے سے تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں مصور ہوں. کیسے پتا چلے گا کہ میں مصور ہوں؟ میرا دعویٰ ہے میں مصور ہوں. تو میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لوں گا، اس خالی ٹکڑے کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے اوپر تصویر تراشوں گا. اور جب تصویر تراش لوں اور آپ کو دکھاؤں، آپ تصویر کو دیکھ کے واہ واہ کر اٹھے، تو میں کہوں کہ یہ تصویر میں نے تراشی ہے. تو آپ اس تصویر کو دیکھیں گے، مصور مجھے مان جائیں گے. وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے فن کا مظہر ہوا. یعنی میرا جو فن مصوری تھا اس کا ظہور کاغذ پہ ہوا. فن میرا تھا، ظاہر کاغذ پہ ہوا. آپ دیکھیں گے کاغذ کو مانیں گے مجھے. علم اللہ کا تھا، ظاہر آدم کے وجود سے ہوا. تو کہا انی عالم ما لا تعلمون، یہ دعویٰ تھا. اور آگے جب اس وجود سے علم ظاہر ہوا تو کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. یہاں شیخ محقق کی ایک بات سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ صرف حضرت آدم نہیں، سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. اللہ کے نبی اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں. اگر اس کا جلال دیکھنا ہو تو جناب موسیٰ کو دیکھو، اگر اس کا جمال دیکھنا ہو جناب یوسف کو دیکھو، اگر اس کا حلم دیکھنا ہو تو جناب ابراہیم کو دیکھو، اگر اس کا صبر دیکھنا ہو. اللہ کے سارے نبی اللہ جل شانہ کی صفات کے مظہر. اور پھر فرمایا سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اور میرے آقا اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں، اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اس مصور کو تو کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا نا شکوے میں، خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر. انسان کی نظر تو دیکھنے کی عادی تھی، محسوسات کی عادی تھی، مبصر چیزوں کو دیکھ کر کے پھر انسان مانا کرتا تھا. تو اس کا تو خیال تھا انکار کروں گا اور نکل جاؤں گا، لیکن یہ تو ہجوم بن گیا.
تو اس نے کہا اچھا مجھے بتائیے جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تسویہ کی کیا صورت ہوتی ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ جب دو آدمیوں کے مابین نزاع بن جائے تو پھر تسویہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو شخص مدعی ہو وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا بات ختم ہو گئی، اسی پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تو کوئی گواہ لائیں، نہیں تو میں قسم دے دیتا ہوں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ کوئی گواہ موقع پہ موجود نہیں تھا، اور وہ مکر گیا تھا۔ قسم دینا بھی اس کے لیے کیا مشکل تھا، کہ حضرت آپ گواہ لے آئیں، نہیں تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ اب جب وہ یہ بات کر رہا تھا اور کوئی موقع پہ گواہ بھی نہیں تھا تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس سے مخاطبہ کیا سوا سے، کہا گواہی مانگتا ہے؟ کہا کہا میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے اور تو نے بیچا ہے، جتنی قیمت میرے حضور بتا رہے اتنے میں سودا ہوا ہے۔ اب اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، اب پھنس گیا تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گواہی مل گئی، گھوڑا حضور کو دیا، قیمت وصول کی، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا۔ حضور نے حضرت خزیمہ کو اشارہ کر کے ہاتھ سے بلایا، کہا خزیمہ قریب آؤ۔ قریب آئے، کہا تم نے گواہی بھی دے دی، بات بھی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی نہیں دے دی، کیا اس کو ہم نے دیکھا تھا؟ تو جب آپ کے کہنے پہ ایسی ذات کی گواہی دے دی، دیکھنا تو درکنار، جو تصور اور خیال کی حدود سے بھی بڑا ہے، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور جانے والوں کو کہا رک جاؤ، کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہو۔ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے کوئی خدا کو مانتا کیوں کر۔ اور اعلیٰ حضرت بولے فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ تو کہا سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، میرے نبی اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہے، اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم کا مظہر وجود آدم بنے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو علم کی وجہ سے اس کے مشارکات سے ممتاز کیا۔ تو سب سے قیمتی دولت اور متاع علم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے دولت لے لو، چاہے بادشاہت لے لو، چاہے علم لے لو، ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا مالک مجھے علم دے دے، کہا 2 چیزیں علم کے صدقے سے عطا کر دی، تجھے حکومت بھی دے دی، تجھے دولت بھی دے دی، علم کے صدقے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کسی علاقے میں بادشاہ نے کسی علاقے پر قبضہ جما لیا، تو وہاں کا جو امیر سلطنت تھا اس کو گرفتار کر کے پا بجونا لایا گیا۔ تو خیر بادشاہ نے کہا اس کی زنجیریں کھول دو اور اس کو کرسی پہ بٹھاؤ۔ اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کو عزت دیتے ہیں، تمہیں میں آزاد کرتا ہوں، اس سلطنت کے اندر کسی کام کے لیے میں تمہیں ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ذمہ داری دوں۔ وہ معزول حکمران اس ملک کا کرسی پہ بیٹھا ہے اور فاتح حکمران کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی یہاں ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، تو بتاؤ تمہیں کیا دیا جائے۔ تو وہ کیا آگے سے کہتا ہے مجھے معلم لگا دو۔ تو وہ بادشاہ مسکرا کے بولا پھر بادشاہی مانگ رہے ہو؟ یہ بادشاہی ہے، جب مسند پہ بیٹھ کے شاگردوں کو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ شہنشاہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، یہ حقیقت میں شہنشاہی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے جہلوں کو مال اور ہمیں علم سے نوازا ہے۔ تو علم سربلندی ہے، علم عزت ہے، علم سرخروئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا صبح اس حال میں کر، یا تو خود عالم ہو، یا علم سیکھنے والا ہو، یا علماء کے پاس بیٹھنے والا ہو، یا علماء سے محبت کرنے والا ہو۔ فرمایا 5واں نہ بننا ہلاک ہو جائے گا۔ اب میں اور آپ اس مجلس میں بیٹھ کے محاسبہ کر لیں ہم کہاں ہیں۔ خود عالم ہیں، مبارک ہو، عالم نہیں علم سیکھ رہے ہیں، مبارک ہو۔ علماء کے پاس بیٹھنے کا شرف تمہیں نصیب ہے، تمہیں پھر بھی مبارک ہو۔ علماء کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل نہیں ہو پا رہا، اتنے مصروف ہو، لیکن علماء سے محبت کرتے ہو، تمہیں پھر بھی مبارک ہو۔ لیکن 5 میں کوئی بھی ہو تو دنیا بھی ذلیل اور آخرت بھی رسوا۔ تو یا عالم بن جاؤ، یا علم سیکھنے والے بن جاؤ، یا علماء کی صحبت میں رہنے والے بن جاؤ۔
یا علماء کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں جی علماء کی قدر نہیں رہی، میاں حقیقی علماء کی قدر کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہاں ماضی میں لوگ دنیا کی محبت میں یوں غرق نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو شاہانہ زمانہ علماء کے قدموں میں بیٹھنا غنیمت سمجھا کرتے تھے۔ یہ آپ کے بالکل قریب سیالکوٹ کے اندر ملا عبد الحکیم میر سیالکوٹی علیہ رحمہ کی مجالس کی قصے آپ پڑھیں تو جب آپ لائبریری میں مطالعہ کرنے بیٹھتے تھے تو اورنگزیب عالمگیر کی جانب سے باقاعدہ کچے برتنوں کے اندر بادام روغن رکھا جاتا تھا اور خادم کو حکم تھا کہ حضرت جہاں بیٹھے حضرت کے پاؤں میں رکھ دیا جائے تاکہ آپ کے تلوے اس بادام روغن میں ڈوبے رہیں اور دماغ کو تراوت رہے۔ عالم دین کا دماغ جو ہے وہ تراوت سے مالا مال رہے گا تو وہ علم کا فیضان بانٹے گا، اور 8 دن کے بعد یہ بادام روغن بدل دیا جائے اور نیا بادام روغن ڈال دیا جائے۔ اب وہ بادام روغن جو 8 دن میر عبد الحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ کے قدموں کو چومتا رہا، اب اس کو اٹھا کر کہیں پھینک دے۔ شاہی دربار کی طرف سے حکم نامہ تھا کہ اس کو پیک کر کے دلی بھیجا جائے، اور پھر اس کی پیکنگ کر کے دلی بھیج دیا جاتا، اور بادشاہ اپنے ذاتی دسترخوان پہ اس بادام روغن کو رکھتا اور اپنے صاحبزادوں کو کہتا اس کو کھاؤ، اس نے ایک عالم دین کے قدم چومے ہوئے۔ ایک زمانہ وہ تھا، علماء کی یہ قدر تھی، علماء کی تکریم تھی، اور پھر ہم عزتوں سے مالا مال تھے۔ اگر علماء کی تکریم نہیں رہی تو ہم رسوا ہو گئے، ہمارے پلے کچھ نہ رہا۔ جب علماء کی تکریم باقی نہ رہے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا نور اٹھا لیا ہے۔ تو آج ہمیں علماء کے لیے اپنی سعادت مندیاں سمیٹنا چاہیے، ان کو خوش رکھ کر کے، ان کے لیے راحتوں کے ذرائع پیدا کر کے، طلباء کے لیے محبتیں پیش کر کے، ان کے لیے الفتیں پیش کر کے، ان کی خدمت، اعانت اور ان کی محبت کر کے اپنی آخرت کی بہتریوں کی جو ہے راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ میں شاید پچھلے سال بھی وہ بات سنائی ہو، آج پھر مجھے یاد آ گئی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک دارالعلوم تھا اور وہاں ایک شخص فارغ البال ہو کے خدمت کیا کرتا تھا بچوں کی۔ تو جو طالب علم ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی عمر کا، کوئی بڑی عمر کا، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس شخص کو حمار کہہ کے پکارتے، یہ ہمارا گدھا ہے اور یہ ہماری خدمت کرتا ہے۔ اور جب بھی بات ہوتی تو وہ گدھا کہہ کے پکارتے۔ کھانا لیٹ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں گدھا گیا ہوا کھانا لینے، ابھی آ جائے گا۔ ایک دن اسے پتا چل گیا کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں، تو وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے فی سبیل اللہ ان طلباء کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کیے ہوئے تھا۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ طلباء مجھے گدھا کہتے ہیں تو اسے بڑا غصہ آیا، سب کو چھوڑا چھاڑا گھر بھاگ گیا کہ میں ان کی نوکری کروں، ان کے جوتے اٹھاؤں، گھی کا کنستر اٹھا کے، کبھی آٹے کی بوری اٹھا کے مدرسے میں پہنچاؤں اور ان کی نوکری کروں، یہ مجھے گدھا کہیں۔ خیر گھر چلا گیا، رات پڑی، سویا تو خواب کیا دیکھتا ہے؟ حشر کا میدان ہے اور وہ طالب علم لائے گئے اور انہیں حکم ہوتا ہے جنت میں چلے جاؤ، تو وہ مچل جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں جانا، جتنی دیر تک ساڈا گدھا نہیں جائے گا، جب تک ہمارا گدھا نہیں جائے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ اٹھا، جلدی سے منہ پہ 4 چھینٹے مارے اور پھر بھاگ آیا اور طالب علموں سے کہنے لگا تم مجھے گدھا کہو، ہمار کہو، کھوتا کہو، میں ساری زندگی نوکری تمہاری ہی کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتا چل گیا تم اللہ کے بھی محبوب ہو، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہو۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں طلباء، ان کی تکریم کرنے والے عزت پاتے ہیں اور ان کی احانت کرنے والے دنیا آخرت میں رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طلباء دین جو دین سیکھ رہے ہیں یہ جنت کی چڑیاں ہوتی ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہے کسی کی کہ وہ ان کی خدمت کی سعادت پاتا ہے۔ تو ہمارے اساتذہ کے اساتذہ، ان کی کہانیاں ہم سنتے ہیں تو وہ کس طرح طلباء کو تکریم دیتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے، ان کو آنکھوں پہ بٹھاتے تھے۔ علامہ ہزاروی علیہ رحمہ کے بارے میں سنا ہے کہ ایک طالب علم وضو کر رہا تھا اور ایک اعلیٰ افسر آیا اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کے لباس پہ چھینٹے پڑ گئے تو اس نے تھپڑ مار دیا اس طالب علم کو۔ تو علامہ ہزاروی کو پتا چلا تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اتنی دیر تک میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک یہ اس سے معذرت نہیں کرے گا۔ یہ جنت کی چڑیاں ہوتی ہیں، یہ جنت کے پرندے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی خدمت سعادت مندی ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں مدارس علم ہے، جہاں جہاں یہ آماج گاہیں ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس دور موجود کے اندر تو غنیمت ہیں یہ آماج گاہیں علم کی۔ ابھی بات ہو رہی تھی، لوگ کہتے ہیں اگر بیٹا پڑھ گیا
تو کیا مسجد سے وابستہ ہو کے رہ جائے گا؟ میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم صرف مسجد سے وابستہ ہو کے رہ جائیں. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, یہ ہمارے لیے تکریم کی بات ہے. آج اگر کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کے سامنے ہدف ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو اس درجے پہ فائز المرام ہوں گا, میں یہ کروں گا تو مجھے یہ نوکری ملے گی. لیکن ان طلباء کو پتا ہوتا ہے, ان کے والدین کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تمام علوم و فنون سے فارغ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ کیا کریں گے اور ان کے ذرائع معاش کس قدر کمزور ہوں گے. لیکن اس کے باوجود وہ ماں باپ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنی اولادوں کو دین پڑھاتے ہیں, اور وہ طلباء جو سب کچھ دیکھتے ہوئے اپنے استاد کی قسم پرسی ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام نہیں چھوڑتے, تو یہ خوش نصیب لوگوں کا وظیفہ ہوتا ہے. اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے عزتوں کی صورت میں, لیکن اصل اجر اس کا آخرت میں ملے گا. اس لیے اس مسند تدریس پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں, اور علم سیکھنے والے اور علم کی راہوں اور گزرگاہوں کے مسافر کبھی نہ سمجھیں کہ ہم کوئی خسارے کا سودا کر رہے ہیں. میں کدے میں آنے والوں میں کدا مت چھوڑنا, جینے مرنے کا مزہ کچھ ہے تو میں خانے میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.